پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سابق سفیر طارق فاطمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق فاطمی صاحب بہت شکریہ۔ طارق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ افغانستان سے وڈرال کا سلسلہ شروع ہونا ہے اسی سال امریکی افواج کے انخلا کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے ہیں، لیکن پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ہم تحسر دے رہے ہیں کہ یہ فارن پالیسی کوئی اور چلا رہا ہے؟ یہ نہ صرف خلا ہے بلکہ یہ بڑے ایک غلط میسج دیتا ہے فورن کنٹریز کو کہ الیکٹڈ حکومت جو ہے وہ یہ تو فورن پالیسی آبجیکٹیوز کو سمجھتی نہیں ہے، یہ اپریشیٹ نہیں کرتی ہے۔ یہ اس سے زیادہ انفارچونیٹ یہ اس کی عکاسی ہوتی ہے کہ شاید الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ فورن پالیسی جو ہے کسی اور انسٹیٹیوشن کے حوالے اس نے کر دیا ہے۔ تو اس پر بڑی ضرورت یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ پورٹ فولیو جسے بھی وہ سمجھتے ہیں اس کے ڈیزرونگ اس کو اپوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس شخص کو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا یہ سارے کرٹیکل ایشوز کو فیملرائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں بڑی امپورٹنٹ ڈائیلاگ پروسیس نہ صرف ریجن پر بلکہ سپر پاورز کے ساتھ بھی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ طارق فاطمی صاحب آپ کا۔ طارق فاطمی سابق سفیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور اب ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم ترین مسئلے کا، اور سی این جی کی 2 روز جو گیس کی بندش ہوئی ہے اس پر بھرپور رد عمل دیکھنے میں آیا ہے سی این جی ایسوسی ایشن کی جانب سے، اور جو 2 روز کی جو گیس بندش ہے اس کے خلاف آج بھی جو پنجاب میں اعلان کر رکھا ہے آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن نے۔ آج پنجاب کے مختلف شہروں میں اس حوالے سے ہڑتال ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ سی این جی اسٹیشنز پر بڑی بڑی قطاریں لگ گئی گاڑیوں کی، اور پہیہ رک سا گیا۔ اب ایک بار پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہڑتال کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ کیا اس معاملے کا حل ہو سکتا ہے، اور جو حکومت اور سی این جی ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کے صدر جناب غیاث پراچا نے۔ بہت شکریہ غیاث پراچا صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے یہ جو آپ کے اور حکومت کے مذاکرات ہوئے ہیں اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں سردیوں میں کہا کہ گھریلو صارف کا گیس کا استعمال بڑھ گیا ہے، چونکہ وہ لوگ گھروں میں ہیٹر لگاتے ہیں اور گیزر کا استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے تمام سیکٹرز کو لوڈ شیڈنگ کا حصہ بننا پڑے گا، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی چونکہ ہم بھی گھریلو صارفین میں شامل ہوتے ہیں، ہم نے لوڈ شیڈنگ کی، اور ان سردیوں میں تمام سیکٹرز نے انکلوڈنگ ٹیکسٹائل نے، جنرل انڈسٹریز نے، پاور سیکٹر نے، تمام لوگ ہڑتال کرتے رہے، لیکن ہماری طرف سے احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ان دنوں میں گیس کا پرابلم ہے۔ اب جب سردیاں ختم ہو گئیں اور 450 MMCF گیس جو گھروں میں استعمال ہو رہی تھی وہ ایڈیشنل بچ گئی، وہ گیس سی این جی سیکٹر کو اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دیا گیا، اور وہ گیس ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ وہ کدھر چلی گئی، وہ ان لوگوں کو دے دی گئی جو گیس کے کنزیومر ہی نہیں ہیں، بالکل نئے کنزیومر ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایگزسٹنگ لوگوں سے لے کے ان کنزیومر کو سیاسی بنیادوں پہ دے دی گئی، جس سے گورنمنٹ کو سیاسی فائدہ تھا۔ یہ پراچا صاحب موقف یہ تھا کہ یہ پراچا صاحب نئے کنزیومرز کی آپ بات کریں، نئے کنزیومرز کون ہیں؟ یہ کمرشل کنزیومرز کی ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں 2 قسم کے کنزیومر ہیں۔ ایک تو بڑے کنزیومر ہیں جو چھپایا جا رہا ہے ہم سے بھی اور گورنمنٹ سے، جن کو چھپ کے گیس دی جا رہی ہے، اور دوسرے وہ کنزیومر ہیں کہ جس علاقے میں ضمنی الیکشن ہوتا ہے، گورنمنٹ الیکشن جیتنے کے لیے وہاں پہ گیس کے پائپ کا جال بچھا دیتی ہے، تو گیس تو نہ ان کو پوری مل سکتی ہے، اور جو موجودہ کنزیومر ہیں نہ ان کو پوری مل سکتی ہے۔ لیکن جو بڑی پریشانی کا مسئلہ ہے، جو بڑے بلک کنزیومر ہیں، گورنمنٹ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گیس کن لوگوں کو دے رہی ہے۔ اگر تمام سیکٹرز کو پریشانی ہے تو جو گیس بچی ہے سردیوں میں وہ گیس جا کدھر رہی ہے؟ دوسرا ہمارا موقف سب سے اہم جو ہے یہ ہے کہ اگر گیس کی ملک میں ہم سمجھتے ہیں کمی نہیں ہے، اور اگر کمی ہے تو پھر ایشو یہ ہے کہ گیس جو ہے ان لوگوں کی لوڈ شیڈنگ کی جائے جن کے پاس گیس کا متبادل آپشن ہے، جیسے کہ کوئلے پہ چل سکتے ہیں، فرنس آئل پہ چل سکتے ہیں، LPG پہ چل سکتے ہیں۔ ہم سی این جی سیکٹر تو اسٹیشن پہ گیس نہ ہو تو ہمارا تو سی این جی اسٹیشن بند ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخری جو بات ہے، دیکھیں ملک دنیا میں اس ٹائم پاکستان پہلے نمبر پہ ہے جو سب سے زیادہ سی این جی استعمال کرنے والا ملک بنا ہے۔ گورنمنٹ نے یہ اس لیے کیا کہ جی گیس وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس وقت 37 لاکھ گاڑیاں ہیں جس میں 4.5 کروڑ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں، ان کو جب یہ گیس نہیں ملتی اور باقی 5 دنوں میں گیس کا پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ گیس ڈلوانے کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو ایسی بے عزت لائف جو ہے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم عوام کو دیں اور ایسا کاروبار ہم کریں
جس میں لوگ ہمیں بھی گالیاں دیں اور گورنمنٹ کو بھی گالیاں دیں. تو ہم نے مجبوراً یہ سٹیپ لیا ہے اور اس میں جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اور اس کی تمام ذمہ داری وفاقی گورنمنٹ پہ آتی ہے کہ ہم ان کو 6 مہینے سے مسلسل کہہ رہے ہیں. وہ بڑی بڑی انڈسٹریز کے ساتھ بڑے بڑے چیمبرز کے ساتھ تو میٹنگ کرتے ہیں لیکن ہماری بات پہ کسی قسم کا دھیان نہیں دیا جا رہا. اچھا راجہ صاحب، اب جو آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہڑتال ہے آپ کی یہ کب تک جاری رہے گی؟ یہ تو جی فی الحال کل بھی ہڑتال ہوگی. ابھی تک گورنمنٹ نے ہمارے کسی مطالبے پہ غور نہیں کیا تو باقی پھر کل فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ہونا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب غیاث پراچا، صدر سی این جی ایسوسی ایشن ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ کل بھی سی این جی ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.